ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ ابراہیم علیہ السلام مدت کے بعد مکہ واپس آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے تو دوڑتے کھیلتے اور والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا خواب سچا خواب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جس چیز کا انہیں خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک چھری بھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام منا پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر پہلو کے بل لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کا دوست وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اور کیا وہ بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈھا دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے ذبح کریں، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کریں، اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل پسند آ گیا۔ بس مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ گھر بہت تھے مگر اللہ کے لیے گھر نہ تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اللہ کے لیے گھر بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر لائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں قبول کر، بے شک تو بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کعبے میں برکت دی۔ ہم ہر نماز میں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبے کی طرف سفر کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کعبے میں برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، ان کا نام سارہ علیہ السلام تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سارہ سے ایک دوسرے فرزند تھے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام میں سکونت اختیار کی، اور اسحاق علیہ السلام نے بھی شام میں اللہ کے لیے ایک گھر بنایا، جیسا ان کے والد اور بھائی نے مکہ میں ایک گھر بنایا تھا۔ اور یہ مسجد جو اسحاق علیہ السلام نے شام میں بنائی وہ بیت المقدس ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت دی، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے ایک فرزند یعقوب علیہ السلام تھے، اور وہ نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف علیہ السلام بن یعقوب ہیں۔